میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آج 2 محرم منگل کا دن ہے، اسلامی سال کا دوسرا دن ہے۔ آج کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ لازمی کر لینا، جو سارا سال نہ مل سکا وہ آج ہی مل کر رہے گا۔ آج جیسے ہی اس عمل کو کریں گے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئے اسلامی سال میں آپ کے گھر سے دولت ختم نہ ہو، آپ کے گھر کوئی بیماری نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تنگ دستی نہ آئے، آج ہر حال میں اس عمل کو لازمی کر لینا۔ اس عمل کو کرتے ہی دنیا جہاں کے خزانے آپ کے پاس آ جائیں گے، دنیا جہاں کی دولت آپ کے پاس آ جائے گی۔ کہتے ہیں آج کے دن 2 محرم منگل کے دن جس گھر کے اندر یہ چھوٹا سا وظیفہ ایک بار ہی پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اس گھر سے 7 نسلوں تک رزق ختم نہیں ہوتا۔ آج 2 محرم منگل کے دن سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 زمینوں 7 آسمانوں کے خزانے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ آج کے دن 2 محرم منگل کے دن اگر اس وظیفے کو سڑک پر بیٹھا فقیر بھی پڑھ لے وہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ اس وظیفے کو کرتے ہی آپ کے گھر سے دولت اتنی کثرت سے آئے گی کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گی۔ اگر دولت کو سنبھال سکتے ہو آج اس عمل کو لازمی کر لینا۔ آج کے دن آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، سب کاموں کو چھوڑ کر اس عمل کو لازمی کرنا۔ آپ اپنے لیے نہ صحیح، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اس وظیفے کو لازمی کر لینا۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آج مہنگائی کا دور ہے، ہر کوئی پریشان ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، گھر نہیں چل رہا۔ ہر کوئی چاہتا ہے ایسا عمل مل جائے، ایسا وظیفہ مل جائے، میں کروں، میری پریشانی ختم ہو جائے۔ آج کل ہر کوئی بے صبرا ہے، کسی سے انتظار نہیں ہوتا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے میں عمل کروں، فوراً مجھے دولت مل جائے۔ کوئی بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ کون ہے جو اتنے خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، توکل کے ساتھ پکار رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام لیں گے، فلاں بن فلاں ہیں جو تیرا ذکر کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں جو مانگتا ہے عطا کرو، میں اس سے راضی ہوں۔ ایسا عمل ہے، عمل بعد میں پورا ہوگا، آپ کی حاجتیں پہلے پوری ہوں گی۔ آج کے دن جتنا جلدی ہو سکتا ہے بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کر لو، تقدیر ایسے بدلے گی ساری زندگی یاد کرو گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ لا یرد القضاء الا الدعاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے اور یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو بدلے گا۔ آج ہماری ناکامی اور بربادی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ سے مانگتے نہیں۔ آج کا مسلمان پریشان ہوتا ہے، دوستوں کے پاس جاتا ہے، رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر جا کر رب تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ کبھی اس سے مانگ کر تو دیکھو کہ جس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ آپ رب تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ بچہ روتا ہے، ضد کرتا ہے، ماں کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ماں محنت کر کے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ اس رب سے مانگ کر تو دیکھو جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ ہم جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسے مانگیں گے، رب تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ اگر آج کے دن بھی آپ نے عمل نہ کیا، سارا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ آپ کا ایک اور سال تنگ دستی میں گزرے گا، پریشانیوں میں گزرے گا۔ اگر آپ بیماری سے، تنگ دستی سے، پریشانی سے، محتاجی سے نجات چاہتے ہیں، آج کے دن اس عمل کو لازمی کر لیں۔ آج میں آپ کو وہ غلطیاں بھی بتاؤں گا جو آپ وظیفہ کرتے وقت کرتے ہیں، جن کی وجہ سے بھی وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ پہلی غلطی یہ کہ آپ وظیفہ کرتے وقت وضو نہیں کرتے۔ کوشش کریں سارا دن ہی باوضو رہیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم وظیفہ کرتے وقت لازمی باوضو رہیں۔ اور دوسری غلطی یہ کہ آپ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ اگر آپ دن میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گے تو کوئی بھی وظیفہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر وظیفہ نماز ہے۔ نماز کے بغیر آپ کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، کتنا ہی خزانہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ کے پاس 5 وقت کی
کی نماز نہیں، آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، آپ کی مشکلات ختم نہیں ہوں گی، آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود آپ پریشان ہی رہیں گے۔ اس لیے سب کاموں کے ساتھ ساتھ نماز کا اہتمام ضرور کیجیے، اور اس عمل کو کرنے کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب تمہارا جی چاہے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اور جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، نیپال سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو، آپ نے باوضو ہو کر بیٹھنا ہے۔ اور ایک غلطی یہ بھی کرتے ہو کہ آپ وظیفہ پڑھتے وقت دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں تو فلاں عمل کرتا ہوں، میں تو فلاں وظیفہ پڑھتا ہوں۔ کوشش کریں جب آپ وظیفہ پڑھنے لگو، آپ تنہائی میں ہو، آپ کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو، آپ کی توجہ آپ کی پریشانیوں کی طرف ہو، آپ کی توجہ آپ کی حاجات کی طرف ہو۔ اگر آپ پر دنیا جہاں کی پریشانیاں ٹوٹ پڑی ہیں، مشکلات نے گھیر لیا ہے، مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، تنگ دستی نے گھیر لیا ہے، ہر طرح کی کوشش کی مگر من کی مراد پوری نہ ہو سکی، آج اس عمل کو لازمی کر لینا، آپ کی من کی مرادیں پوری ہوں گی۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد یہ بھی درود پاک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے، اور افضل درود پاک نماز والا درود ابراہیمی ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر بھی ایک بار پڑھ لیجئے تاکہ درود پاک کی فضیلت ہم کو بھی مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو اس طرح پڑھنا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر وانحر وانحر۔ ونہر لفظ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور سورت کو مکمل کر لینا ہے، اور اسی طرح دوسری مرتبہ بھی اسی طرح 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور اس میں ہر مرتبہ ونہر لفظ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنی حاجات کو مانگنا ہے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اہل خانہ کے لیے رو رو کر دعائیں مانگنی ہیں۔ یا رب مجھے مانگنا نہیں آتا، تجھے تو عطا کرنا آتا ہے، میرے مانگنے کو نہ دیکھ، اپنی عطا کے مطابق مجھے عطا کر۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔